اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ یتیموں کے مال کے احکامات چل رہے ہیں۔ وابتلوا الیتامی، اور آزمائش کر لیا کرو یتیموں کی، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ انسان کی سمجھداری میں بلوغت شرط نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک بچی بالغ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو مینسز 9 سال 10 سال کی عمر میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھدار نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک لڑکا بالغ ہو جاتا ہے لیکن وہ سمجھدار نہیں ہوتا۔ سمجھداری کے لیے نہ بلوغت حد ہے نہ عمر حد ہے۔ بعض لوگ ساری عمر سمجھدار نہیں ہوتے، بعض زیادہ عمر میں جا کے سمجھدار ہوتے ہیں، لڑکیاں جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں، لڑکے دیر سے سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو ان کے ولیوں کو، یعنی جو ان کی دولت کے نگہبان ہیں، جو ان کی دولت کی رکھوالی کر رہے ہیں، انہیں ان کی آزمائش کرنی چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ تھوڑے سے پیسے دے کر بھی آزمائش کر سکتے ہیں، کسی امتحان میں ڈال کر بھی آزمائش کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو ہم نے اگر انہی کی دولت ان کو ہم نے دینی ہے تو کیا اس دولت کو یہ برقرار رکھ سکیں گے یا ضائع کر دیں گے۔ اگر ان کو یقین ہو جائے کہ یہ آزمائش پر پورے اتر رہے ہیں اور ان کو جو دولت انہی کی دی جائے گی یہ اس کو برقرار رکھیں گے، خاندان کو سنبھال لیں گے، سہارا دیں گے، تو پھر حکم ہے کہ ان کو آپ ان کی دولت واپس کر دیں۔ اور یتیموں کی جانچ پرکھ نکاح کی عمر پہنچ جانے تک کرتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، تو اگر تم دیکھو، منہم ان سے، رشدن سمجھداری، ہوشیاری، ہدایت، یعنی اگر ان کے اندر تم سمجھداری دیکھو، ہوشیاری دیکھو، معاملہ فہمی دیکھو، فادفعوا، تو دے دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال۔ اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ظاہر ہے جب وہ سمجھدار ہو جائیں گے تو پھر ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کا مال، اس کا ترکہ، اس کا بڑا چھوڑ کے فوت ہوا ہے وہ اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور مت کھاؤ اسے، اسرافاً وبداراً، ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے، ان یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والا شخص خود غنی بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے فقیر بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ غنی ہے پھر تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، اور اگر وہ فقیر ہے یعنی تنگ دست ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال کی نگرانی کے ساتھ اپنا کاروبار بھی چلا سکے، اور اس کو ظاہر ہے ایک چیز چھوڑنی پڑے گی، یا یتیم کے مال کی نگرانی چھوڑنی پڑے گی یا اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، اور اگر ایسی صورت موجود ہے کہ وہ اس کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ اس مال میں سے جو کہ وہ نگرانی کر رہا ہے اور جو انویسٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ پیسہ لے سکتا ہے۔ کتنا لے سکتا ہے یہ آگے چل کر آتا ہے۔ فرمایا اور یتیموں کے بڑا ہونے کے اندیشے سے ان کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے مت کھایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں اور چھوٹے ہیں اور ابھی آپ ان کا مال پہلے ہی کھا جاؤ، اور اگر آپ نے اس میں سے حصہ مقرر کرنا ہے، اپنی کوئی تنخواہ لگانی ہے تو وہ بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا
ومن کان غنیًا، اور جو کوئی ہو مالدار تو بچنا، فلیستعفف، تو بچنا چاہیے، اور جو شخص مالدار ہو اسے یتیم کے مال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ نے ویسے ہی دولت دی ہوئی ہے تو اس کے مال میں سے وہ تنخواہ نہ لے یا حصہ نہ نکالے۔ ومن کان فقیراً، اور جو کوئی ہو تنگ دست، فلیأکل بالمعروف، تو اسے چاہیے کہ کھائے بھلے طریقے سے۔ معروف کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ صحیح کہیں۔ مثلا آپ اگر یتیم کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں تو اتنا حصہ لیں جس کو عام لوگ صحیح کہیں، وہ لوگ جو نہ آپ کے طرفدار ہوں نہ یتیم کے طرفدار ہوں، غیر جانبدار لوگ اگر اس مال کے اتنے حصے کو صحیح کہتے ہیں جتنا آپ لے رہے ہیں تو یہ معروف طریقہ ہے۔ قرآن میں یہ لفظ متعدد بار آیا ہے کہ آپ معروف طریقے سے چیز لو، معروف طریقے سے یہ کام کرو، تو یہ وہی طریقہ ہے جس میں غیر جانبدار اس کو لوگ صحیح کہیں۔ یعنی جیسے آپ کسی کے ہاں ملازم ہیں، اس کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں، تو جو تنخواہ وہ آپ کو دیتا ہے تقریباً اتنی ہی تنخواہ آپ اس یتیم کے مال سے لے سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پھر جب تم حوالے کرنے لگو ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو ان پر۔ یعنی جب یتیم جو ہے وہ سمجھداری کو پہنچ جائے، ہوشیاری کو پہنچ جائے اور تم ان کے مال ان کے حوالے کر رہے ہو تو یہ اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ اور ظاہر ہے سمجھدار لوگ ہی گواہ بنتے ہیں، آگے چل کر آئے گا کیسے لوگوں کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ تو دو سمجھدار لوگ گواہ بنا لو اور وہ اس کے اوپر گواہی دیں اور لکھ لیں کہ آپ نے یہ مال واقعی آپ نے جو یتیم کا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی۔ یعنی یہ نہ آپ بھولیں کہ اگر آپ سمجھداری، ہوشیاری اور چالاکی سے ان کا کچھ مال کھا گئے اور گواہوں کو مطمئن بھی کر دیا اور یتیم کو مطمئن بھی کر دیا، تو اللہ کو مطمئن آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ دل کے صاف ہیں، جب واقعی آپ وہی کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے حساب تو دنیا میں یتیم بھی آپ سے لے گا اور وہ اس کے رشتہ دار بھی لیں گے، لیکن اصل حساب آپ سے اللہ تعالیٰ ہی لے گا، وہ دنیا میں بھی، اور اصل حساب وہ قیامت والے دن لے گا، کیونکہ وہ اصل نگرانی کر رہا ہے اور وہ معاملات کو صحیح سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔